بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اس وقت اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، مختلف لوگوں سے مختلف اوقات میں بات ہوتی رہتی ہے اور بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی مایوسی کی کیفیت سے لوگ دوچار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنے روزگار پر توجہ دیں، اپنی معیشت کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں۔ خاص طور پر میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ جو پڑھے لکھے ہیں خاص طور پر وہ سورہ یوسف کا اور قصہ یوسف کا مطالعہ کریں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مسجد کے ائمہ سے اور اپنے قریب رہنے والے علماء سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ ہمیں سورہ یوسف کا درس دیجیے، سورہ یوسف ہمیں پڑھ کر کے بتائیے، ہمیں سنائیے، سمجھائیے۔ اور حضرات علماء کو بھی چاہیے، خاص طور پر نوجوان ائمہ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ رٹی رٹائی گفتگو نہ کریں، اور جمعہ کا جو مجمع ہوتا ہے اس میں ایسی فکری باتیں کریں اور قرآن مجید کی رہنمائیاں پیش کریں اور ایسی باتیں کریں جو نوجوانوں کو اپیل کریں، جو امت کو اپیل کریں اور جو امت کو اپنے پیروں پر کھڑی کرنے کا سبب بنے۔ خاص طور پر نوجوان علماء سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں محنت کریں اور یعنی مطالعہ کر کے جائیں اور نوجوانوں سے بات کریں۔ میں اس وقت نوجوانوں سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہی تھی۔ جب عزیز مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور پاک بازی عیاں ہو گئی اور وہ آپ کے بلند اخلاق، آپ کے بلند افکار، آپ کے بلند کردار اور آپ کی اعلیٰ سوچ اور اعلیٰ ظرفی اس پر منکشف ہو گئی، تو اس نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آؤ میرے پاس، میں انہیں اپنا سب سے مقرب بناؤں گا اور میں انہیں اپنے اہل محبت میں شامل کروں گا اور میں انہیں تمام اختیارات دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید نے جو الفاظ نقل کیے ہیں، فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کوئی معذرت خواہانہ لہجہ نہیں اپنایا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ صاحب ہم تو یہ کام نہیں کر پائیں گے اور ہم سے کیسے ہوگا اور ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اور ہم تو بڑے متواضع ہیں اور ہم تو بڑے منکسر المزاج ہیں اور ہم تو بڑے کمزور طبقے سے آتے ہیں اور ہمارے اوپر ایسے ایسے الزامات لگے ہیں۔ اس طرح کا معذرت خواہانہ لہجہ نہیں اپنایا تھا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ کہا تھا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یاد رکھیے، جب آپ یہ پورا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس کس مرحلے سے گزرے ہیں، کہاں سے ان کا سفر شروع ہوا ہے اور کہاں اختتام تک پہنچا ہے۔ تو اس میں ایک مرحلہ یہ آیا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور ناکردہ گناہ کی بنیاد پر جیل میں وہ موجود تھے، اس وقت ایک قحط برپا ہوا اور اس سے جو بادشاہ پریشان ہوا تو اس وقت اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ یہ کہا تھا کہ انک الیوم لدینا مکین امین۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ دیکھو، مجھے ساری ذمہ داریاں سونپ دو، یہاں صرف کوئی گورنر اور وزیر خزانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ بعض مفسرین نے بڑے شواہد کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی اور تمام اختیارات دے دیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ میرے پاس تجربہ ہے کہ مال کو کیسے محفوظ رکھا جائے گا اور کیسے اس چیلنج سے نپٹا جائے گا۔
کیسے اس چیلنج کا مقابلہ کیا جائے گا، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں نوجوانوں سے، بلکہ پوری امت سے اور خاص طور پر نوجوانوں سے۔ یہی کردار یوسفی مطلوب ہے کہ جب کوئی موقع آئے، جب کوئی ریسپانسبلٹی ان کو دی جائے، جب کوئی ذمہ داری ان کو دی جائے، تو وہ اس قول یوسفی کو دہرائیں اور بار بار کہیں انی حفیظ علیم، انی حفیظ علیم، میں جانتا ہوں، مجھے کرنا آتا ہے، میرے اندر استعداد موجود ہے، میرے اندر صلاحیت موجود ہے، میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس پوٹینشیل ہے، میرے پاس ایبلٹی ہے، میرے پاس کیپیسٹی ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ بعض حضرات نے استدلال کیا ہے اور بالکل درست استدلال کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے، آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، تو آپ کو اپنی خدمات پیش کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ صلاحیت میرے اندر موجود ہے، یہ ایبلٹی میرے پاس موجود ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اور پھر جب وہ کام آپ کو دے دیا جائے، جو وہ ذمہ داری جب آپ کو دے دی جائے، تو آپ پھر پورے طور پر اپنے آپ کو محافظ ثابت کریں، آپ پورے طور پر اپنے آپ کو ریسپانسبل ثابت کریں، آپ پورے طور پر اپنے آپ کو امانت دار ثابت کریں۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف مایوسی کی چادر پھیلی ہوئی ہے اور دوسری طرف عام طور پر صورتحال یہ ہے کہ کچھ کرنا ہی نہیں آتا ہے۔ اگر کہیں کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے یا کہیں سے کوئی ذمہ داری مل جائے تو پھر نااہلی کے شکوے ہوتے ہیں، خیانت کے شکوے ہوتے ہیں، لوگ تحفظات محسوس کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تیار کرنا ہے، اپنا کردار حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بنانا ہے، اپنے اخلاق حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بنانا ہے، اپنی صلاحیتوں کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح آبیاری کرنی ہے، اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے، ہر ادارے کے سامنے، ہر تنظیم کے سامنے، ہر چیلنج کے سامنے یہ کہنے والے بن جائیں انی حفیظ علیم۔ یہ کردار مطلوب ہے خاص طور پر امت سے، اور خاص طور پر امت کا جو کریم طبقہ ہے، جو امت کا مستقبل ہے، نوجوان طبقہ، اس سے یہ کردار مطلوب ہے۔ اس لیے آپ دوسرے تمام چیزوں سے اپنی توجہ ہٹائیے اور یعنی پوری توجہ کے ساتھ موسٹ ایمفسائز ہو کر کے اپنا ٹارگٹ طے کیجئے، اور اس ٹارگٹ کو اچیو اس طرح کیجئے کہ کل کو آپ دنیا کو یہ چیلنج کر سکیں انی حفیظ علیم، مجھے دو، میں کر سکتا ہوں، میں کر کے دکھا سکتا ہوں، میں کیپیبل ہوں، میرے اندر ایبلٹی ہے۔ یہ کام اگر ہم کریں گے تو ہم امت کو ترقی کی راہ پر، قوم کو ترقی کی راہ پر لے جا سکیں گے، اپنی بھی ترقی ہوگی، اپنے خاندان کی بھی ترقی ہوگی، قوم کی بھی ترقی ہوگی، ملک کی بھی ترقی ہوگی، امت کی بھی ترقی ہوگی، اور ہم ایک بار پھر ایک غالب قوم کی طرح، ایک کارآمد قوم کی طرح، ایک مفید قوم کی طرح دنیا کے سامنے، دنیا کے اسٹیج پر ظاہر ہو سکیں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو کردار یوسفی کی طرح ڈھالیں، دیگر واہیات قسم کی اور بکواس قسم کی چیزوں میں نہ پڑیں، چلے ہوئے کے پیچھے نہ بھاگیں، جو فیشن چل پڑے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں چل پڑی ہیں جن میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، جن میں ہماری جوانی ضائع ہوتی ہے، جن میں ہمارا مال ضائع ہوتا ہے، ان سے ہٹ کر کے ہم اپنی تعلیم پر، اپنی معیشت پر اور اپنے دین و ایمان اور اپنے کردار کی تشکیل و تعمیر پر توجہ دیں۔ امید ہے کہ اس پیغام سے بہت سارے نوجوان انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے اور وہ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو نکھاریں گے، اور دنیا کو، بجائے اس کے کہ دنیا انہیں چیلنج کرے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا ہے، وہ دنیا کو چیلنج کریں گے کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔